بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے. فرمایا جن کی زندگیوں میں ہدف نہیں ہوتا وہ لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. باپ کا پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اب اس نے کہا میں کام کر کے کیا کروں گا. زندگی میں کوئی ہدف نہیں. آج دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، کل ڈرامے دیکھنے پہ بیٹھ گیا، یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی، اب تو کوئی ہدف نہیں، پیسہ اتنا ہے کہے گا میں جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا بے ہدف لوگ. ایک آدمی کا ہدف ہے شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، اب کوئی ہدف ہی نہیں. مولانا ہدف تو پورا ہو گیا، اب کیا کروں. ڈیلی بیسس پر اپنی زندگی میں گولز بناؤ، جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹائم گولز، لانگ ٹرم گولز. گول کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی فٹ بال کھیلتا ہے تو فٹ بال کھیلنے والے کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ بال کو کیا کرنا ہے؟ گول میں ڈالنا ہے. جب گول ہو جاتا ہے وہ خوشی ہو جاتی ہے. ایک بیٹ مین جب بیٹنگ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ بال کو باؤنڈری کے باہر پھینکوں. نہیں کیا تو کہتا ہے میں رن لوں. یہ اس کا گول ہے، اس کا ہدف ہے. سوال یہ ہے کہ تمہارا ہدف کیا ہے؟ فرمایا شارٹ ٹائم اہداف بناؤ. یہ جو حضرت فرماتے شب جمعہ دعائے کمیل پڑھو، صبح کو دعائے ندبہ پڑھو. یہ جو کہا کہ دن میں 51 رکعت پڑھو، یہ ایک اسپورٹ ہے. جو بندہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے اس سے زیادہ ورزش، مطلب ہم نے اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو 51 رکعت کا مطلب یہ ہے 51 منٹس اگر اسپیڈ کے ساتھ بھی پڑھوں، سلولی پڑھوں تو 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ، مطلب 1.25 گھنٹہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور انسان بدن کی ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے. آج جتنے لوگ جم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈیلی 1 گھنٹہ کرتے ہیں، بدن صحیح سالم رہتا ہے. یعنی غذائے سالم، ورزش سالم نماز کی صورت میں. زبان پر مخصوص ذکر رکھا کرو. ہفتے کے اذکار اہل بیت نے بتائیں، چھوٹے چھوٹے گولز ہیں. اپنے لیے گول بناؤ. کبھی کہا 40 دن کا گول بناؤ کہ 40 دن یہ ختم سورہ کروں گا، یہ عمل انجام دوں گا. کوئی بک اٹھا لو کہ اسلامی یہ بک پڑھوں گا، گول اٹھاؤ. جب آپ کا گول کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو کیا ملے گی؟ خوشی ملے گی. جن لوگوں کو نماز کی عادت ہوتی ہے، ایک دن نماز ان کی مس ہو جائے تو اندر ڈپریشن آ جاتا ہے کہ جناب ایک دن نماز مس ہو گئی، کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں کیا بن گئی ہے؟ ایک عادت بن چکی ہے. آپ کے اندر وہ سیلز کریٹ ہو چکے ہیں. اب جب تک وہ چیز، وہ خوراک اس کو نہیں ملتی تو انسان کو مزہ نہیں ملتا. جن لوگوں کو مجلس کی عادت ہے، ایک دن مجلس مس ہو جائے تو بدن میں ایک عجیب سی بے چینی آ جاتی ہے. تو فرمایا جن کی زندگی میں ہدف نہیں، ایک ہدف ہے دنیاوی. دیکھیے مختلف اہداف ہیں. اکنومیکلی ہدف بناؤ کہ میں نے کتنا اکنومیکلی اسٹرانگ ہونا ہے. روحانی ہدف بناؤ کہ میں نے عبادت میں کتنا اسٹرانگ ہونا ہے. جسمانی ہدف بناؤ کہ میں نے اپنے بدن کو کس طرح مینٹین کرنا ہے کہ یہ بدن بیمار نہ ہو. فکری ہدف بناؤ کہ میں نے اپنے نظریات کو کتنا مضبوط کرنا ہے. کون سی کتابیں پڑھنی ہے، تاریخ اسلام کی کون سی کتابیں پڑھنی ہے کہ کل اگر جہاز میں یونیورسٹی میں کوئی پڑھا لکھا بندہ غیر شیعہ میرے ساتھ مل گیا، کوئی کرسچن میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں اس کے ساتھ کم از کم بحث و مباحثے کرنے کے قابل تو رہوں. تو فکری اہداف، عبادی اہداف، جسمانی اہداف، مختلف اہداف انسان بنائے زندگی میں. یہ کاپی اٹھا لیں، اپنے گولز لکھیں کہ بھائی 1 مہینے میں نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ گولز کو اچیو کریں گے تو آپ کو زندگی میں خوشی ملے گی. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے، عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں. آج کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، سائنس والے گولی دے دیتے ہیں، جا کے کھا لو اور آرام کر لو. جب تک ہم اپنی تھنکنگ کو، جب تک ہم اپنی فکر کو اہل بیت کی روش پہ نہیں لاتے، تب تک ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں آتی. کل میں نے ایک صفت بتائی تھی کہ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو فرمایا اپنی سوچوں کو صحیح کرو. مولا کیسے؟ فرمایا حسن ظن رکھا کرو. یہ مومن جو مومن کے لیے سوء ظن رکھتا ہے، یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے. فرمایا مومن کے لیے حسن ظن. اب سوء ظن بھی رکھو. کس کے لیے رکھیں؟ کہ شیطان کے لیے ہمیشہ سوء ظن رکھا کرو کہ میں فلاں محفل میں جانے سے مولانا کیا ہوتا ہے، ایک شرابی کے ساتھ گھومنے سے کیا ہوتا ہے، 4 بال اگر میرے نظر آ گئے تو دین پہ کون سی قیامت پڑ جاتی ہے، 2 جملے نامحرم سے بات کر لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے. اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہ رکھا کرو کہ شیطان کے اوپر تم حسن ظن رکھو کہ میں گمراہ نہیں ہو جاؤں گا. فلاں نشے کی محفل میں جانے سے کیا ہوتا ہے، 2 کش سگریٹ کے لگانے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا نشہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، 1 گھونٹ شراب پینے سے کیا ہو جاتا ہے. ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. شیطان مومن کو زیادہ پہ نہیں لاتا، وہ کم سے شروع کرواتا ہے. آج کوئی ایسا نشہ دکھائیے جس نے یہ کہا پہلے دن ہی ہم نے نشہ بڑا کیا تھا. یعنی محفلوں میں جاتے ہیں، انہی محفلوں میں جا کے خراب ہو جاتے ہیں. مولا نے کیوں کہا کہ سلمان علی کو بڑا پسند ہے؟ کیونکہ سلمان پسند رکھتا تھا، وہ علماء کی محفل میں بیٹھتا تھا، وہ صلحاء کی محفل میں بیٹھتا تھا. فرمایا وہ فاسقوں کی محفل سے دوری کرتا تھا. آج بڑے سے بڑے لوگ، آپ نے بچوں کے اسکول میں داخلہ تو کروا دیے، اس لالم میں مولانا بیٹا او لیول پڑھ لے گا، بیٹا اے لیول پڑھ لے گا، یہ انگلش میڈیم میں چلا جائے گا. لیکن اسی اسکول میں ڈانس کلاسز ہوتی ہیں، میوزک کلاسز ہوتی ہیں. ارے جن بچیوں کے ساتھ آپ کی بچی پڑھ رہی ہے وہ حجاب نہیں کرتی. جن بچے کے ساتھ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے ان کے گھروں میں نہ وہ تہذیب ہے، نہ وہ تمدن ہے، نہ وہ اسلامی کلچر ہے. مکمل ان کا مائنڈ جو ہے وہ ویسٹرنائز ہو چکا ہے. اب باپ بڑا آزادار ہے، ماں بڑی آزادار ہے، لیکن 8-8 گھنٹے بچے ان اسکولوں میں جاتے ہیں. پھر فائدہ کیا ہمارے سرمایہ دار ہونے کا؟ پھر فائدہ کیا اس مکتب میں خمس کے تصور کا کہ جب تک اپنے ایجوکیشن سینٹر نہیں بناؤ گے، جب تک اپنے وجود کے اندر اپنے تعلیم کے ادارے نہیں بناؤ گے، 8 گھنٹے بچوں کو حوالہ کر دیتے ہو ان فسق و فجور والے اسکولوں میں صرف اس لیے کہ بچہ انگلش پڑھ لے. بھائی آپ کے انگلش میڈیم اسکول نہیں کھول سکتے کیا؟ بہترین نظام والی چیزیں نہیں کھول سکتے؟ ایک ٹیچر ہی تو رکھنا ہے، 4 اچھی کتابیں تو رکھنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کتابوں کو بدل دیں، یہی کتابیں رکھیں جو آکسفورڈ کی کتابیں ہیں، کیونکہ اگر ہم یہاں پہ کتابیں بدلیں گے پھر اپنے ظاہر ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے پھر UK وغیرہ بچوں کو بھیجنا ہے، وہاں پہ وہی کتابیں ہوں گی. صرف محفل اس کی اچھی رکھو.
टीचर इसका अच्छा रखो, पढ़ाए ऑक्सफोर्ड की बुक, लेकिन ये हो कि टीचर के जहन इस्लामी हो, ये बच्चे के जहन पे काम करे, इसे मोरल वैल्यूज बताए, इसे अहले बैत अलैहिस्सलाम की चीजें बताए, इसे वाजिबात का पाबंद बनाए कि कल ये बच्चा अगर बाहर मुल्क में भी चला जाता है, इसका बुनियाद इतना मजबूत हो, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो कि दुश्मन इसके ईमान को खराब न कर सके। तो फरमाया इंसान शैतान के लिए सुए ज़न करे, मोमिन के लिए हुस्न ज़न करे। हमारा उलट है, मोमिन के लिए सुए ज़न करता है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में बड़ा हुस्न ज़न है। कभी नहीं सोचते उस स्कूल में जाएगा बच्चे का क्या बनेगा। इसी कराची में मोमिनीन कहते हैं मौलाना अब बेटी जवान हो गई है, उसे पसंद नहीं कि वो हिजाब करे। अब ये सवाल वेस्टर्न वर्ल्ड में होते थे तो समझ आती थी। कोई इंग्लैंड में कहता है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, मैं पाबंदी नहीं कर सकता। कोई यूरोप में कहता है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, वहां तो न बीवी पर कंट्रोल है न बच्चों पर कंट्रोल है, वहां वालिदैन गुलाम बन के वहां पे जिंदगी गुजारते हैं, यानी दिन ब दिन डरते रहते हैं कहीं बेटा छोड़ के न चला जाए, बेटी छोड़ के न चली जाए, क्योंकि न वहां पे आपका घर पर कंट्रोल है न घर वालों पर कंट्रोल है। तो सवाल यह है, पाकिस्तान में ये सवाल हो रहा है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करना चाहती, बेटी फलां दोस्तों की बर्थडे में जाना चाहती है, बेटी फलां दोस्तों के साथ फंक्शन पे जाना चाहती है, अब पता नहीं वो घर कैसा है। फरमाया अगर बुरी महफिल, सबसे बदतरीन चीज जो इंसान को खराब करती है वो गलत दोस्तियां हैं, वो गलत महफिलें हैं, वो गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, इंसान का ईमान तबाह बर्बाद हो जाता है। तो फरमाया हुस्न ज़न करो मोमिन के लिए, हुस्न ज़न करो खुदा के लिए, और सुए ज़न करो शैतान के लिए। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये एक जर्रे से भी तुझे अहले बैत से दूर कर देता है। मैंने शायद यह वाकया नहीं पढ़ा, शबस इब्न रबी जंग नहरवान में अमीरुल मोमिनीन का आलम बरदार है, जंग नहरवान अमीरुल मोमिनीन का आलम बरदार है। एक तरफ जनाब इब्न अब्बास, एक तरफ शबस इब्न रबी, एक तरफ हुज्र इब्न उदय, तीन इतने अकाबिर उम्मत हैं। अब अय्यूब अंसारी, ये चार लोगों को आलम दे रहे अमीरुल मोमिनीन, जिनमें शबस इब्न रबी भी है। और यही शबस इब्न रबी करबला के मैदान में अलम बरदार यजीद है, नहरवान में अली का अलम बरदार और जंगे करबला में यजीद का अलम बरदार। और जब इमाम हुसैन शबस को कहते तूने मुझे खत नहीं लिखा, कहते हैं मुकर गया, मैंने खत नहीं लिखा। इमाम ने कहा बात जाके मेरा खत निकाल के ला, मौला खत निकाल के लाते हैं। क्या ये तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं, क्या ये तुमने नहीं लिखा? मुकर गया। क्या तू वो नहीं जो मेरे बाबा के लश्कर में था? कहने लगा हुसैन तुम्हारे बाबा ने मुझ पे जादू किया था, अभी अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। और जब इमाम हुसैन ये जुमला अन्नास अबीद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन इनके जबान की चिटखारी है, उस वक्त कहने लगा इब्ने साद क्या तुमने हुसैन की तकरीरें सुनाने के लिए बुलाया है या हुसैन को कत्ल करने के लिए बुलाया है? फिर ये कहे कि हुसैन जब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं खुशी में नजराने के तौर पर कूफे में मस्जिद बनाऊंगा, जिस मस्जिद का नाम रखा मस्जिद हुमरा, लाल मस्जिद, ये उसने बनाई, शबस इब्न रबी ने बनाई। इमाम हुसैन के मुकाबले में जर्री सी गलत महफिल इंसान को दुश्मन बना देती है, जर्रा सी गलत महफिल इंसान को दीन से दूर कर देती है। जब हाथों से चीज चली गई फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो फरमाया हुस्न ज़न रखो, मोमिन के लिए हुस्न ज़न रखे। लेकिन आज हमारे यहाँ वसवसे की बीमारी, ये बार बार हर चीज पे इस्तिखारा निकालना। अल्लाह ने अक्ल दी है, 2+2 करो, कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके अपने नताइज पर पहुंचो। वो बिजनेस हो या शादी के मामलात हो, बेटी की शादी हो। आज कई लोग औलाद की मौलाना 10 रिश्ते आए हैं, इस्तिखारा मना आ गया। अब उस इस्तिखारे के चक्कर में 10 रिश्तों को जवाब दे दिया, बेटी की उम्र चढ़ गई और जिंदगी इसकी तबाह बर्बाद कर दी। फरमाया कैलकुलेशन करो, बड़े आसान फार्मूले अहले बैत ने बताए हैं किसी को परखने के लिए। मोमिन है, बेटा है, बेटी का रिश्ता आया है, जिस स्कूल में पढ़ता है 4 दोस्त देख लो इसके दोस्त कैसे हैं, जिस मोहल्ले में रहता है 4 मोहल्ले वालों से पूछ लो कि ये घर कैसा है। फरमाया पता चल जाता है। अगर 4 मोमिन उसके लिए अच्छी गवाही देते हैं तुम्हें ज्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लड़की का मामला है, फरमाया जाकर मोहल्ले से पूछो, उसकी सहेलियों को देखो किस माहौल में पढ़ी है, किस स्कूल में पढ़ी है, किसने उसकी तरबियत की है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से पता चल जाता है। फिर अल्लाह पे तवक्कुल करके तुम बेटियों और बेटों की शादी करा दो ताकि इनकी दुनिया भी आबाद रहे, इनकी आखिरत भी आबाद रहे। दूसरी चीज जो इंसान को डिप्रेशन में डालती है, मासूम फरमाते वो कौन सी चीज है? फरमाया वो इंसान 3 है ना, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। फरमाया अगर सुकून की जिंदगी में वक्त गुजारना चाहते हो तो वक्त हाजिर में जिंदगी गुजारना सीखो। कई लोग हैं जो पास्ट में रहते हैं और उस अपने पास्ट की वजह से गमगीन रहते हैं। कई माए हैं मौलाना मेरा बेटा बड़ा जवान था, दुनिया से चला गया, अब उसी बेटे के गम में रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। फरमाया हाल में जिंदगी रहना सीखो। मौलाना हम पहले बहुत अमीर थे, अब ये मसाइल हो गए, हम गरीब हो गए। अब वो अपनी अमीरी पे रो रहा है कि पहले ये था आज ये है। कहीं हाल में रहना सीखो। कई लोग वो हैं जो फ्यूचर के खौफ से डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे यहां अक्सर बुढ़े हजरात जो 50-60 क्रॉस कर जाते हैं वो मौत का सोच सोच के पहले ही मर जाते हैं। फरमाया आज में रहो, कल का क्यों सोचते हो? जो चीज आनी है वो आ जाएगी, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2 जुमले अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पास्ट के हवाले से तदबीर और इबरत और निदामत, ये पास्ट के हवाले से। फरमाया अगर गुज़श्ता जिंदगी में कोई गुनाह किया है नादिम हो जाओ, अल्लाह के दरबार में तौबा मांगो, परवरदिगारा मैंने गुनाह किया, मैंने खता की, मुझे माफ कर दे। और इबरत लो कि खुदाया मैंने जो खता की दोबारा वो गुनाह नहीं करूंगा। अब अपने हाल को बेहतर बनाओ। बाज लोग ऐसे मौलाना मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, पता नहीं खुदा बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा। अल्लाह खुद कह रहा है कि अगर तेरे गुनाह दरख्त के पत्तों से ज्यादा हो मैं अरहमुर राहिमीन में बख्श देता हूं, सहरा के जर्रों से ज्यादा हो, आसमां के सितारों से ज्यादा हो, बारिश के कतरात से ज्यादा हो, बख्श देता हूं। कभी कभी तो रिवायात में क्या तुम्हारा गुनाह मेरी रहमत से ज्यादा बड़ा है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। का फिर क्यों खौफ खा रहे हो? नादिम हो गुनाह पर, इबरत हासिल करोगे, परवरदिगारा आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। बहुत प्यारी रिवायत
بہت پیاری روایت کا ایک گنہگار کو قیامت کے دن لے جایا گیا اور اسے اس کا نام اعمال دیا گیا. یہ جب نام اعمال کو دیکھتا ہے تو اس میں اتنی نیکیاں، حج، عمرے، نمازیں، نماز شب، قرآن کی تلاوتیں، سچائیاں، اچھے اچھے کام، تو کہتا ہے ملائکہ لگتا ہے غلط فہمی سے کسی اور کا رجسٹر لے کر آئے ہو، یہ تو میرا ہے ہی نہیں، نہ میں نے حج کیا نہ میں نے عمرہ کیا، کچھ بھی نہیں، یہ کس کی فائل لے کر آئے ہو؟ کہتے تمہاری فائل ہے. کب میں نے تو کبھی یہ کام کیا ہی نہیں. دعائے کمیل پڑھتے ہو نا، یبدل اللہ السیئات بالحسنات، کہ خدا نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اتنا کریم ہے تمہارا رب. جب سچے دل سے دعا کرتے ہو، کوئی گناہ کیا پاسٹ میں ہو گیا نا، انسان ہے، جائز الخطا ہے، گناہ ہو گیا، اب عبرت لو اپنے اس گناہ سے، ندامت اپنے وجود میں پیدا کرو. بھائی ہور نے جتنا بڑا گناہ کیا، امام حسین کا راستہ روکا، جس کے روکنے کی وجہ سے جناب سکینہ پیاسی رہیں، نادم ہوا امام کی خدمت میں. امام نے کبھی اسے کوسا نہیں کہ ہور تم نے یہ کیا، ہور تمہاری وجہ سے یہ ہوا، ہور میری بچی تیری وجہ سے پیاسے، ہور تو اگر جانے دیتا معاملات بدل جاتے. نہیں، کا نادم ہو کر آیا، سینے سے لگایا. اب حسین ہور میں اور حبیب میں کوئی فرق نہیں رکھ رہے، حسین ہور میں اور مسلم ابن اوسجا میں کوئی فرق نہیں رکھ رہے. اسی جس طرح یہ اخلاق کریمہ کے مالک ہے، خدا بھی اخلاق کریم کا مالک ہے. یہ تو مظہر صفات پروردگار عالم ہے. سینے سے لگا لیا. فرمایا اپنے پاسٹ میں نہ رہو، پاس میں رہو گے زندگی تباہ برباد. اور کبھی کبھی فیوچر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کبھی خدا نے گھر دیا، سب کچھ دیا، اب ٹینشن میں پتہ نہیں کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، ایک سال کے بعد کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو اولاد کا کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا. فرمایا اس انسان کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے. آج کے لیے سوچو، شب عاشور، امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہہ رہے کل یہ ہوگا کل وہ ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس ہم نے تیار رہنا ہے، کل کے لیے تیار رہنا ہے. مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے. اب جب ملک الموت آئے، کتنے ہمارے بزرگ حضرات ہیں آدھے ڈپریشن کے شکار، ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیماری بڑی خطرناک ہے، اب پتہ نہیں آپ دنیا سے کب جائیں گے. اب ڈیلی سوچ رہا ہے آج ملک الموت نظر آئے گا، کل ملک الموت نظر آئے گا، آج میری روح نکالے گا، صبح میری روح نکالے گا. اب ملک الموت نے آنا ہے نہیں آنا، لیکن یہ اپنے ہاتھوں خود کو کیا کر لیتا ہے، مار لیتا ہے. انسان سوچے یا اچھا سوچے یا فرمائے اتنا بڑا نہ سوچو. یہ بچپن میں اسکول میں ہمیں والدین مثال دیتے تھے نا، ایک بندہ تھا، انڈا تھا اس کے پاس، اب سوچتا گیا انڈے سے مرغی آئے گی، مرغی سے انڈا آئے گا، پھر اور مرغیاں آئیں گی. اب سوچتے 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 اپنی سوچوں میں بہت زیادہ کیا بن گیا، امیر بن گیا، اور اتنے سوچنے میں اس کا انڈا بھی ہاتھ سے گر گیا. تو آج بھی گیا اور کل بھی اس کا کیا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. میں نے آج کی پلاننگ کرنی ہے، اپنے آج میں رہنا ہے. فرمایا گزشتہ پاسٹ سے ندامت حاصل کرو اگر گناہ کیا ہے، اور اگر کوئی خطا کی ہے تو عبرت حاصل کرو، اور اپنے فیوچر کے لیے تدبیر کرو، مدبر بنو. آج اچھا گزارو گے تو آپ کا کل بھی کیا ہو جائے گا، اچھا گزرے گا. آج نیکیاں کرو گے، آج کی نماز کو کل پہ نہ چھوڑو، آج کے واجب کو کل پہ نہ چھوڑو. آج اگر کسی مومن کی دل آزاری کی، آج ہی چلے جاؤ اس سے معافی مانگو. ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آج ہی چلے جاؤ اس سے معافی مانگو. تو فرمایا اے انسان جو آج میں رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے. ایک واقعہ میں نے کسی جگہ پہ بتایا کہ آسٹریلیا کی ایک مومنہ بڑے ڈپریشن میں، کہ مولانا بس اتنی گولیاں کھا کھا کے ڈپریشن میں پریشان ہو گئی ہوں، کہیں میں مر نہ جاؤں. بھائی آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے شوہر نے مذاق میں 2-3 بار کہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا. اب وہ رہتے بھی گھر سے بہت دور ہیں، کئی مہینے گھر پہ نہیں ہوتے، اور ہمیں کسی اور نے بتایا ہے کہ انہوں نے تو شادی کر لی ہے. اب مولانا وہ آنے والے ہیں، بتائیے میں ان کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، ملوں یا نہ ملوں، بات کروں یا نہ کروں. میں نے نہیں ملنا، میں نے نہیں دیکھنا. میں نے کہا آپ کو یقین ہے شادی کی ہے؟ کہ یقین نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کر دی ہے. اب سوچ سوچ کے اس نے اپنی زندگی اور سکون کیا کر دیا، تباہ کر دیا. میں نے کہا سوچ کے مر جاؤ گی، دوسری تو ویسے ہی کر لے گا وہ. اتنے سوچنے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان اتنا سوچے. میں نے کہا آپ نہ سوچیں، اللہ پہ چھوڑیں، جا کے ملیں اور بالکل نارمل ہو کے ملیں. چند دنوں کے بعد میسج آیا، مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے، میں ان سے ملی، انہوں نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے کوئی شادی کی ہی نہیں ہے. اب انسان ایک عمل کا سوچ کیونکہ آپ کی فکر کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں آپ کو فون آیا کہ بھائی آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اچانک فون کٹ گیا. اب جیسے آپ نے سنا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کا مائنڈ رزلٹ تک جاتا ہے، رکتا نہیں ہے. وہ فوراً رزلٹ کیا دے گا، ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹی، سر ٹوٹا، بچا، مرا. وہ آپ پوری موت کو تصور کر لیتے ہو، اور اس تصور میں آپ کے وجود میں ایک ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے. فرمان نہیں، یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اگر کوئی ایسی خبر سنو تو کس پہ توکل کرو، پروردگار عالم پہ. لوگ خواب دیکھتے تھے، چھٹے امام کے تعبیر خواب امام صادق مشہور ہے، چھٹے امام کے پاس آتے تھے. مولا ایک تعبیر نہیں کرتے تھے، 6 تعبیریں کرتے تھے. 5 تعبیریں پازیٹیو کرتے تھے، ایک تعبیر بتاتے تھے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. مطلب اپنے مائنڈ کو ہمیشہ کس پہ رکھا کرو، پازیٹیو پہ. آج مجھے مولانا برا خواب دیکھا کیا کروں؟ میں کہتا ہوں برا خواب دیکھو تو علماء فرماتے ہیں یہ نیت کرو کہ پروردگار اپنے خواب کو کس کے حوالے کر رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام. پازیٹیو سوچا کرو، حال میں رہا کرو، یہ نہیں کہ پاس میں چلے جاؤ اور اپنے پاس کے مسائل کو ڈسکس کیا کرو کہ یہ تھا اور یہ ہوا. فرمانی آج جو ہے مولا کے صحابی جناب حشام امام کے پاس آتے، مولا ہادی کے پاس، فرماتے مولا میں تنگ دست ہوں، کچھ بھی نہیں. مایوس تھا اپنی تنگ دستی پر. امام نے فرمایا حشام جو نہیں ہے وہ نہ سوچو، مایوس ہو جاؤ گے. جو ہے وہ سوچو. اللہ نے صحیح سالم بدن دیا، اللہ نے بہترین اولاد دی، اللہ نے تجھے ہمارا ماننے والا بنایا، اللہ نے تجھے مومن بنایا.
جب وہ سوچو گے جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن بھی کہتا ہے نا ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا وہ نہ سوچو، جو ابھی تمہارے پاس ہے وہ سوچا کرو، تو زندگی میں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ تیسری